محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ آج میں آپ کے لیے 2 لونگ، نمک یا گنی اور سورہ کوثر کا ایک ایسا روحانی عمل لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے اپنے رزق، برکت اور سکون میں حیرت انگیز بدلاؤ محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ غریبی، تنگی، قرض، کاروبار کی رکاوٹوں یا گھر کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے برکت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ نمک برکت اور حفاظت کی نشانی مانا جاتا ہے، جبکہ لونگ اپنی تاثیر کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ جب اللہ کے مبارک نام یا گنی اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر و برکت کے ساتھ ان پر دم کیا جاتا ہے تو یہ عمل رزق اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا ایک خاص طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یقین رکھیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے غیب سے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، کاروبار میں رکاوٹ ہے یا گھر میں بے برکتی محسوس ہوتی ہے تو اس عمل کو نیک نیت کے ساتھ کیجیے، لیکن یاد رکھیے کسی کو مجبور کرنے، اس کی مرضی کے خلاف اثر ڈالنے یا کسی ناجائز مقصد کے لیے ایسے عمل کرنا دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیشہ حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کو سامنے رکھیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، مصیبت، تنگی اور بے سکونی کو دور کر کے سکون اور برکت والی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ایک اہم روحانی ذریعہ بن سکتا ہے۔ لونگ لگ بھگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور نمک بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی صاف نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایک مٹھی نمک لیجئے اور اس کے ساتھ 2 ثابت لونگ کے دانے رکھ لیجئے۔ بزرگوں کے تجربات میں نمک کو برکت اور حفاظت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اکثر انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت محسوس نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے آرامی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے یا ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ وہیں سورہ کوثر بے پناہ خیر، رحمت اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب انسان اللہ کے نام اور اس کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے دل میں امید، سکون اور یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے وہاں رحمت اور برکت کے اثرات بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا، قرض نے اس کی کمر توڑ دی تھی اور حالات اتنے مشکل ہو چکے تھے کہ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کچھ دنوں تک پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا۔ 2 لونگ کے دانے لیے، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی عرصے میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے حالات بدلنے لگے، قرض کم ہونے لگا اور کاروبار کے نئے راستے کھل گئے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، باتیں بنتے بنتے بگڑ جاتی ہیں یا گھر میں لڑائی جھگڑے اور دوریاں بڑھ گئی ہیں تو اس عمل کو سکون، محبت اور بھلائی کی نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عمل سے پہلے نیت کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رجا کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں بلکہ اس عمل میں ایک روحانی نشانی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ساتھ دعا، امید اور اللہ پر بھروسہ جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ پورے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے لیے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں۔ اب اس عمل کے طریقے کی طرف آئیے۔
2 ثابت اور صحیح سلامت لونگ کے دانے لیجئے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک اپنے سامنے رکھیے اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیے۔ روحانی اعمال میں پاکیزگی اور ادب کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیے اور مٹھی بند کر لیجئے۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے یا ربنا۔ اگر آپ دنیا کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اگر ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا، تو یا ربنا وہ پکار ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جن کے ذریعے انبیاء علیہم السلام نے اپنے رب سے دعائیں کی اور مشکل وقت میں اسی کی طرف رجوع کیا۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کے تمام سہاروں سے نظر ہٹا کر اپنے اصلی مالک اور پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے اور آپ کی ہر دعا سے پوری طرح واقف ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے نکال کر امید، سکون اور اللہ پر مکمل بھروسے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جب آپ یا ربنا کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا چکے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر چکے ہیں، تو اب اس عمل کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیے، اللہ پر مکمل اللہ کی طرف۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار عرش تک پہنچتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی ہر مشکل گھڑی میں اپنے رب کو پکارا اور اسی سے مدد مانگی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ اپنی کمزوری، اپنی مجبوری اور اپنی حاجتوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ الفاظ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو بندے کے دل سے ڈر، مایوسی اور بے چینی دور ہونے لگتی ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ جب یہ 11 بار مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یا گنی اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے جو اس کی بے نیازی، اس کی دولت مندی اور اس کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اس کے اس نام سے پکارتا ہے تو وہ دراصل اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کے دینے میں کبھی کمی نہیں آتی، اور جو اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا، اس کے دشمن ہر طرف سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اسے اپنی کامیابی کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور رات بھر اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کے حالات میں ایسی تبدیلی آئی جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ اس کے خلاف کھڑے لوگ نرم پڑنے لگے اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھلنے لگے۔ یاد رکھیے، جب انسان پورے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی حالات بدلنے پر قادر ہے۔ دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہر عمل میں سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ لوگوں کو پکارے تو شاید کوئی دھیان نہ دے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو اس کی ماں اسے پہچان لیتی ہے اور اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی رحمت اور کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 معنوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب وقت آتا ہے
اس نام کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رزق اور برکت کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمک برکت کی نشانی مانا جاتا ہے، اور لونگ اپنی تاثیر کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے اس عمل کا حصہ بنتی ہے۔ جب ان دونوں کے ساتھ یا گنی پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ کی اس صفت کو پکارتا ہے جو ہر طرح کی بے نیازی اور دولت مندی کا مالک ہے۔ اگر آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، دکان پر گراہک نہیں آتے یا گھر کے حالات کمزور ہیں، تو پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی دینے والا وہی ہے، اصلی مالک وہی ہے، اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے اور اس کا بھروسہ صرف اللہ پر رہ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور وہ ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا سوچئے، جب ایسی ذات آپ کو دینے پر قادر ہے تو آپ کی تنگی، آپ کا قرض، آپ کی پریشانی اور آپ کی ضرورت اس کے لیے کتنی چھوٹی بات ہے۔ اس لیے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے اور اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کے راستے پیدا کر سکتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، کیونکہ اس مرحلے میں عمل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ یا ربنا 11 بار پڑھ لیں اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ اللہ کے مبارک نام یا گھڑی کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن پورے یقین، اخلاص اور توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ 2 ثابت لونگ کے دانے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کر لیں اور پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھیں۔ جب تعداد مکمل ہو جائے تو ان لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک دان کے ساتھ کرنے اپنے دان کے دانوں پر دم کر دیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک پردھان کے ساتھ کرنے آتے اور ایک انتمان کے ساتھ کرنے آتے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک دان کے ساتھ کرنے آتے، اس کے بعد دان کے ساتھ کرنے آتے، اس کے بعد پردھان کے ساتھ کرنے آتے، اس کے بعد بندر کے ساتھ کرنے آتے۔ مٹھی نمک لیں اور اس پر بھی دم کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا یہ مبارک نام ان چیزوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو بندہ اپنے رزق، کاروبار اور گھر کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے رب سے آسانی کی امید رکھتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں پھاقے تک کی نوبت آ چکی تھی۔ غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اس نے یہی عمل کیا، لونگ اور نمک پر وظیفہ پڑھا اور انہیں ایک ڈبے میں محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کے لیے کاروبار کے ایسے راستے کھلنے لگے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود کہتا تھا کہ پہلے معمولی خرچ کے لیے بھی پریشان رہتا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کے حالات میں ایسی آسانی پیدا کی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ یاد رکھیے، جب اللہ اپنے بندے کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، اگر آپ اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد اور رکاوٹوں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے۔ کئی لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن انہیں ان کی محنت کا، اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی چھوٹی مگر عظیم سورہوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خیر اور کوثر کی نعمت عطا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ جب بندہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت، اس کی خیر اور اس کی برکت کا طلبگار بنتا ہے۔ اسی لیے اب اس عمل کا اگلا مرحلہ سورہ کوثر سے شروع ہوگا۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں اس عمل کو مکمل کرنے کی تیاری ہوتی ہے اور بندہ اپنے رزق، برکت، سکون اور آسانی کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ کوثر کی تلاوت، اس کی تعداد اور اس کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لگائے بیٹھا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے لیے کسی اور جگہ سے بہت بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اب اس عمل کا اگلا اور بے حد اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ یا ربنا کے ذریعے آپ نے اپنے رب کو پکارا، یا گڑنی کے ذریعے اس کے خزانوں کی طرف امید لگائی، اور اب وقت آتا ہے اس مبارک سورہ کا جو بے پناہ خیر، برکت اور رحمت کا پیغام لے کر آئی ہے، یہ ہے سورہ کوثر۔ مگر وہ چل نہیں پاتا۔ کئی لوگ نوکری کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں لیکن ان کے لیے راستے نہیں کھلتے، ایسے میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مایوسی مومن کی شان نہیں۔ جب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے تب تک امید بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اپنی نیت کو پاک رکھیے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے لیے ایسی آسانی پیدا ہوتی ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کئی بار انسان ایک راستے پر نظر پھل نہیں ملتا، کئی لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، اب وقت آ چکا ہے اس عمل کے اس حصے کا جسے اس کی روح کہا جاتا ہے۔ یا ربنا کے ذریعے آپ نے اپنے رب کو پکارا، یا گنی کے ذریعے اس کی بے پناہ رحمت اور اس کے خزانوں سے امید لگائی، اور اب باری ہے سورہ کوثر کی، وہ مبارک سورہ جو خیر، برکت، سکون اور رحمت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایسی عظیم بشارتیں اور ایسی روحانی طاقت موجود ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی ہے۔ جب آپ 2 لونگ اور نمک کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اللہ کی خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کوثر کا مطلب ہی بے پناہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور ایسی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے اس سورہ کو پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت، آسانی اور خوشحالی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، اگر آپ کی ترقی رک گئی ہے، اگر گھر میں بے برکتی ہے یا آپ لگاتار پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو پورے یقین کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کیجیے اور اپنے رب سے دعا کیجیے۔ کئی لوگ دنیا بھر کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ملتا، جبکہ جب بندہ اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے دل کو ایسا اطمینان ملتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی نصیحت کرتے آئے ہیں۔ اب آپ کو سورہ کوثر 41 بار پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ پورے دھیان، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ تعداد بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں مشہور ہے، اس لیے اس میں کمی یا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب 41 بار تلاوت مکمل ہو جائے تو ان لونگ کے دانوں اور نمک پر دم کر دیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، برکت، کاروبار، صحت، سکون اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کیجیے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے تک کے پیسے نہیں تھے۔ حالات اتنے مشکل تھے کہ وہ ہر روز فکر اور پریشانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے بزرگوں کے بتائے ہوئے اسی عمل کو کیا۔ 2 لونگ لیے، ان پر سورہ کوثر پڑھی اور نمک کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوئے جن کی اس نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، آمدنی میں اضافہ ہوا اور اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جب سے اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، اس کے دل سے مایوسی ختم ہو گئی ہے اور امید نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو ایسے راستوں سے نوازتا ہے جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ پورے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت انسان کو یہ پیغام دیتی ہے
کہ اللہ کی خیر اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی لیے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اس سے امید رکھیے اور اسی سے مانگیے۔ اب اس عمل کا آخری حصہ باقی ہے، جہاں پورے عمل کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد کی ہدایتیں بیان کی جائیں گی تاکہ آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں۔ اب اس عمل کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ باقی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ یا ربنا یا گنی اور سورہ کوثر کا وظیفہ مکمل کر لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے دل سے دعا کیجئے، اپنی ہر جائز حاجت، اپنے رزق، کاروبار، صحت، اولاد، گھر کی برکت اور دل کے سکون کے لیے دعا مانگیے۔ یاد رکھیے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جب دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسی آسانی پیدا فرماتا ہے جس کی وہ امید بھی نہیں کرتا۔ اس عمل کے بعد اگر آپ نے اسے رزق اور دولت کی نیت سے کیا ہے تو اس نمک کو گھر میں کھانے کے لیے استعمال کیجئے، اور ان 2 لونگ کے دانوں کو کسی صاف جگہ، اپنے پرس یا ایسی جگہ محفوظ رکھیے جہاں ان کی بے ادبی نہ ہو۔ جب بھی آپ انہیں دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ کئی لوگ صرف عمل کرتے ہیں لیکن شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ شکر ایسی نعمت ہے جو نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی عمل، کوئی وظیفہ اور کوئی طریقہ اللہ کی مرضی کے بنا اثر نہیں کر سکتا۔ اصلی دینے والا، اصلی مددگار اور اصلی کارساز صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لیے اس عمل کو کسی جادوئی چیز کی طرح نہ سمجھیے، بلکہ اسے دعا، امید اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہتر فیصلے لینے لگتا ہے۔ کئی بار انسان سمجھتا ہے کہ اس کی مدد کسی خاص انسان یا کسی خاص وجہ سے ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ جس وجہ کو چاہے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیے اور ہر کام میں اسی سے مدد مانگیے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، قرض کی پریشانی ہے یا حالات آپ کے خلاف چل رہے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی بند راستے کھولتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ والوں، اس پورے عمل کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جائے، اس کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے اور اپنی امید صرف اسی سے لگائے۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نئی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورا کرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رکھیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، حلال رزق کمائیے اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اصلی برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر میں سکون اور خوشحالی عطا کرے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔